اذہان نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ سکون کی لہر دوڑ گئی تھی اذہان کے دل میں۔ وہ کتنا تڑپا تھا اس سکون کے لیے۔ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، اپنے عجب اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اذہان نے اسے حوصلہ عطا کیا، اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ کون سی امید کی ڈوری تھما کر گئے تھے تم، جو میں تمہارا انتظار کرتے؟ ایسے کون سے اعتبار کے دیپ جلا کر گئے تھے جو میں انہیں بجھنے نہ دیتی؟ یہ بھی اعتبار تمہاری سونپی گئی ہے اذہان کے دیدی، تو اب کیسے میں اعتبار کرنا سیکھ جاؤں؟ میرا انتظار لاحاصل تھا کیونکہ تم اپنی زندگی میں مگن ہو۔ مجھے بس ایک درخواست کرنی ہے، میرے بچوں کی زندگی میں واپس نہ بنا جب تم انہیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ عفاف یہ بول کر کمرے کا لاک کھول کر جانے لگی۔ جب اذہان نے اسے کمر سے پکڑا، اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، شاید یقین دلانے کا انداز تھا۔ عفاف تو اس افطار بحواس بہتا ہو گئی تھی۔ دل جس دل سے جڑا ہوتا ہے، شاید اس کی قربت میں حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا انتظار کرنا، اذہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ عفاف اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال کر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی۔ محبت کے امتحان کبھی ختم نہیں ہوتے، اور یہی بات زندگی ان دونوں کو سمجھانے والی تھی۔ عفاف سیدھے لاؤنج میں عدیان کے پاس آئی تھی، جو مسکراتے ہوئے خالد سے باتیں کر رہا تھا۔ آدھی چلو۔ عدیان نے ایک نظر عفاف کے چہرے کو دیکھا جو چادر کے اندر تھا، لیکن اس کی کپکپاہٹ سے بے سہادہ کمرے سے آتے اذہان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ جی آپی۔ عدیان یہ بول کر آپی اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا جب اذہان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپی نہیں بھابھی۔ اذہان کی آواز کے ساتھ اس کا کلیجہ بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی بات پر عادی نے عفاف کو دیکھا، جبکہ عفاف نے اذہان کو گھورا تھا۔ میری آپی ہی ہیں، سمجھے آپ؟ عدیان کی بات پر اذہان مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہارے گھر میں تو آپی بول سکتے ہو، لیکن جب یہاں آئے گی تو تمہیں اسے بھابھی کہنا پڑے گا۔ آدھی اس کی بات پر عدیان نے ایک شکوہ کنار نظر اس پر ڈالی۔ بھائی قسم سے میرا دل تمہارا قتل کرنے کو کرتا ہے، لیکن پھر تمہارے بچوں کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہوں۔ عدیان دانت پیستے ہوئے بولا، تو اذہان نے بے سہادہ کہہ کر لگایا، اپنا غصہ اپنی بیوی پر نکالنا، میری بیوی کو صحیح سلامت گھر تک لے کر جانا، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑنے میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ چلو عادی، یہ تو ہے ہی بدمعاش۔ اذہان کی طرف دیکھ کر عفاف نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی بات پر اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ اذہان اسے ایسے بات کرتا جیسے دونوں میں کوئی جھگڑا، کوئی شکایت، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عدیان نے مسکرا کر عفاف کو دیکھا اور پھر اذہان کو۔ دونوں کے لیے وہ دل سے دعا کرتا تھا۔ آپ بھی چلو۔ عدیان یہ بول کر باہر کی جانب بڑھ کر عفاف بھی اذہان کو دیکھے بغیر اس کے گھر سے نکل گئی۔ خالد جی سر، عادی کی بائک کا پیچھا کرو، اور جیسے دونوں صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں مجھے کال کر دینا، میں تب تک شوٹ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہوں۔ اذہان نے خالد کو حکم دیا اور وہاں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ غازیہ رات کا ایک بار عفاف کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی کہ اچانک اس کے کان میں غازیہ کی سسکی سنائی دی۔ اس نے بے سادہ غازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کیا تھا۔ غازیہ کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ عفاف نے اسے گلے سے لگایا تو وہ زاروں کی طرح رو دی۔ غازیہ کیا ہوا آپی؟ وہ غازیہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ غازیہ چپ کر جاؤ پہلے اور پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا، کہ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ عفاف نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عفاف بیٹھ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ آن کر کے دوبارہ اس کے پاس آئی، جس کا چہرہ رونے سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں سوج گئی تھی، نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ شام کو جب وہ عدیان کے ساتھ گھر واپس آئی تھی تو اس نے غازیہ کو کمرے میں سویا ہوا محسوس کیا تھا۔ عفاف کو اس کا چہرہ دیکھ کر بے سہادہ ترس آیا۔ اچھا یہ پانی بھی اور پرسکون ہو جاؤ۔ عفاف نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اسے دیا۔ غازیہ نے پانی پیا۔ عفاف کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ عفافی، کسی ایک انسان کی غلطی کی سزا دوسرے انسان کو کیوں ملتی ہے؟ عفاف جانتی تھی کہ اشارہ کس بات کی طرف ہے۔ غازیہ جو یہ رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اپنی قیمت سود سمیت وصول کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو رشتوں کی آزمائش سے بچا ہو۔ کسی کو ماں باپ کا رشتہ آزما رہا ہوتا ہے تو کسی کو بہن بھائی کا، کسی کو باپ سے جڑے رشتے آزما رہے ہوتے ہیں تو کسی کو ماں سے جڑے رشتے، کسی کو اس کا شوہر آزما رہا ہوتا ہے تو کسی کو ایک نام محرم کی محبت۔ آزمائش ہر انسان دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس آزمائش میں برا کیسے اترتا ہے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔
عفاف نے اس کے کالے بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا، عفیفی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ غازیہ اس کی گود میں سے سر اٹھا کر بیٹھ گئی اور بنا اس کے دیکھے بولے گی، کیا بتانا ہے؟ عفاف نے مسکرا کر پوچھا، ابھی وہ غازیہ انگلی چٹاتے ہوئے جھجک رہی تھی، عادی سے محبت کرتی ہو؟ عفاف کی بات پر غازیہ نے بے سادہ اس کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ لذیں چرا کے دیکھو، غازیہ محبت اگر سچی ہو تو اپنی منزل کو پا ہی لیتی ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو یوں خود کو اس کے آگے بے مول مت کرو۔ میں کچن میں تم دونوں کی گفتگو سن چکی تھی، میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں، بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محبت کسی خاص کو عام کو خاص کے عہدے پر ایسے پہنچاتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، جسے میں نے ہاتھ سے سمجھا اس نے مجھے عام کر دیا، اور جس کو میں عام سمجھتی تھی وہ مجھے خاص کر گیا۔ یہ باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ عادی جیسے سڑیل بندے سے تمہیں محبت ہو کیسے گئی؟ عفاف نے آخری بات شرارت سے پوچھی تھی، اس کی بات پر وہ بے سہاتا چھین بھی تھی۔ آپ بھی نہیں کرے نا بھائی، میں نے کیا کیا ہے؟ عفاف معصوم بنتے ہوئے بولی۔ آپ ہی؟ غازیہ نے مصنوعی حبکی سے عفاف کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، نہیں کہتی آپ کے ان کو سڑیا، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے دادی اور بڑی امی سے بات کرنی چاہیے۔ تم دونوں کے رشتے کی کیا خیال ہے؟ آپ بھی عادی نہیں مانے گی؟ غازیہ نے مایوسی سے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، میں اسے منا لوں گی۔ کیا آپ میرے لیے عادی سے محبت کی بھیک مانگے گی؟ ابھی خود ہی تو بول رہی تھی کہ خود کو یوں بے مول نہ کر۔ اور غازیہ نے سہمی مسکراہٹ سے عفاف کو دیکھا۔ بہن ہوں تمہاری، تم نے سوچ پہ کیسے لے کر میں تمہیں بے مول ہونے دوں گی؟ تم بس دیکھتی جو اب وہ الو کا پٹا کیسے سیدھا ہوتا ہے۔ عفاف کی بات کا غازیہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کرنے والی ہیں؟ غازیہ کو وہ پرانی عفاف بلا گئی تھی۔ غازیہ سوچا اب رونا مت، عفاف لائٹ آف کرتے ہوئے بولی، اور آہر بڑھ پا لی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، کسی کو اس کی محبت دلانے کی خوشی محسوس کر رہی تھی، جبکہ غازیہ پرسکون ہو گئی تھی عفاف کی بات پر، اور کروٹ بدل کر وہ بھی لیٹ گئی۔ ماضی نصرت ایفی کہاں ہے؟ صبح سے دکھائی نہیں دی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ نصرت بیگم جب کلثوم بیگم کے کمرے میں ناشتے کے بعد چائے دینے آئی تھی تب کلثوم بیگم نے عفاف کی غیر موجودگی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، اماں جی وہ ٹھیک ہے، بس ہلکا سا سر درد ہے اس لیے سو گئی ہے۔ میں گئی تھی اٹھانے لیکن سوئی ہوئی کو دیکھ کر واپس آ گئی۔ نصرت بیگم نے اپنے اندر کی پریشانی کو چھپاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، تو کوئی دوائی دیتی تھی اسے؟ میری معصوم بچی صبح سے کمرے میں ہے اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ وہ بیمار ہے۔ کلثوم بیگم غصے سے اپنے بیٹ سے چھڑی کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ نصرت بیگم جانتی تھی عفاف کے معاملے میں بہت حساس ہے، اس لیے چاہتے ہوئے بھی ان کو منع نہیں کر سکی۔ کلثوم بیگم اپنے کمرے سے نکلی تو داخلی دروازے سے ایان لاؤنج کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ دادی آپ اتنے غصے میں کہاں جا رہی ہیں؟ ایان اس کے سرخ چہرے کو دیکھا بلا کلثوم بیگم سونا انسونا کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ چھوٹی امی دادی کو کیا ہوا؟ اتنے غصے میں اوپر کیوں جا رہی ہیں؟ ایان نے سرگوشی نما آواز میں نصرت بیگم کے قریب ہو کر پوچھا۔ اس گھر کی لاڈلی کے سر میں درد ہے اور وہ صبح سے کمرے میں بند ہے، اور تمہاری دادی کو آپ بتایا تو ناراض ہو گئے ہیں۔ ایان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ایان جلدی سے کلثوم بیگم کے پیچھے آئے، ان کو سہارا دیا۔ آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ایان نے ایک بے چین نظر کمبل کے اندر وجود پر ڈالی، جبکہ کلثوم بیگم آگے بڑھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ ایفی بیٹا اٹھ جا، کچھ کھا کے دوائی بھی کھانی، اس کے منہ سے کمبل ہٹاتے ہوئے وہ محبت و پریشانی سے بولی۔ عفاف نے آہستہ سے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور آہستہ سے اپنی سرخ کھولی۔ دادی عفاف کے گندمی چہرے میں گلی سرخی آنکھوں کی سوجن سے وہ بے ساہتا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ آگ کی طرح دہک رہا تھا اس کا جسم۔ کلثوم بیگم کو نصرت پر غصہ ہے جو اس سے لاپرواہ تھی۔ ایان بیٹا جی دادی۔ ایان جو عفاف کا چہرہ دیکھ رہا تھا دادی کی آواز پر جھکا، بیٹا اسے ہسپتال لے چلو، اس کا بخار بہت تیز ہو رہا ہے۔ عفاف نے ہلکا سا مسکرا کر اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی میں ٹھیک ہوں، ابھی پیناڈول کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، عفاف کی آواز میں موجود نے کہا۔ ایان نے بھی واضح محسوس کی تھی۔ ایان آگے بڑھا اور عفاف کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، بخار تو واقعی تیز ہے، آپ اس کے بعد رکیے، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ ایان یہ بول کر باہر چلا گیا، جبکہ کلثوم بیگم نے عفاف کا سر اپنی گود میں رکھ لی۔ ایفی کیا ہوا ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ کلثوم بیگم نے محبت سے پوچھا تو عفاف کی آنکھوں میں جلن کا احساس جگا۔ نمی ایک بار پھر سے چمکی تھی۔ دل میں آیا کہ سب کچھ بتا دے دادی کو، لیکن پر ماں کی بات یاد کرتے ہوئے رو دی۔ کتنا بے بس ہوتا ہے انسان جب درد سے دل پھٹ رہا ہو اور لبوں پر کفل چڑھا لے صرف اس لیے کہ دوسرے لوگ کیا سوچیں گے۔ عفاف نے دل میں سوچا، وہاں زو کو گویا نرم
لہجے نے ہوا دے دی تھی۔ وہ ایک بار پھر رو دی تھی۔ کلثوم بیگم تو گڑبڑا گئی تھی۔ اور ایفی بیٹا ہوا کیا ہے، سے کیوں رو رہی ہو؟ دادی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ عفاف کی بات کلثوم بیگم کی آنکھوں کے گوشے بھی بھیگے۔ دادی وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ اتنا بڑا بوجھ تھی مجھ پہ کہ مجھے اٹھانے سے پہلے ہمت ہار گئے۔ وہ کیوں نہیں سمجھے کہ میں ان کی ضرورت ہوں گی؟ دادی کبھی کبھی مجھے پھوپھو کی باتیں واقعی سچ لگتی ہے۔ میں ہوں ہی منحوس جو اپنے ماں باپ کو پیدا ہوتے ہی کھا گئی۔ اگر ابو کی جگہ میں مر جاتی تو اس گھر کے مکین ہوش رہتے۔ عفاف روتے ہوئے بولی تھی۔ جب اس کی آخری بات پر اندر آتی نصرت بیگم کے قدم ساکت رہ گئے تھے۔ وہ ان سے بدظن ہو گئی تھی، اتنا تنگ آ گئی تھی زندگی سے، الٹے قدموں واپس مڑی تھی۔ جب کلثوم بیگم اسے نہ مانگو سے چپ کروا کر تسلی دے رہی تھی، یتیمی انسان کو وہ اسے موقع پر آزماتی ہے۔ اے خدا کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہیں کرنا۔ حال آدھی تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ کیا شیطان کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہو؟ عفاف کچن میں داخل ہوئی تو سامنے عدنان کو ٹیبل پر سر کے بیٹھے دیکھ کر شرارت سے بولی، فی پھپھو کی زبان کے تیر سیدھے دل میں لگتے ہیں۔ عدنان سر اٹھا کر بیزاری سے بولا، کیوں کیا ہوا؟ کیا کہا پھپھو نے؟ عفاف کا اس دن کے بعد پھپھو سے سامنا نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ عارفہ بیگم اپنی ماں کے کمرے میں ہوتی تھی۔ آپ ہی ایمانداری سے بتائیے، کیا میں آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں؟ مجھ معصومہ صبح صبح ہر وہ تقریر کی کہ میرے کانوں سے دھواں نکل آیا۔ عدنان سنجیدگی سے بولا تھا جبکہ عفاف کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ۔ اصل بات بتاؤ ڈرامے باز۔ عفاف نے اسے گھورا۔ وہ میں دادی سے پیسے لینے جا رہا تھا تو پھپھو دادی سے میرے غوثیہ کے رشتے کی بات کرتی اور میں سنتے ہی آ گیا، اچھا تو یہ مسئلہ ہے جس کا حل ہے میرے پاس۔ عفاف مسکراہٹ دبا کر بولی، آپ بھی جلدی بتائیے حل۔ عدنان تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولا، تم شادی کرو سے اس سے پھپھو کی زبان کے نشے رک جائیں گے۔ اب مجھے گولی مار دے جو عمر قید کا مشورہ نہ دے۔ عدنان عفاف کو گھور کر بولا، عادی محبت کرنے والوں کی قدر کرنا سیکھو، ورنہ محبت آپ کو بے قدر بنا دیتی ہے۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس معنی رکھتا ہے۔ یعنی تم اس کی قدر کو تو وہ بہت معصوم ہے، صرف تمہیں چاہتی ہے، لیکن آپ ہی عادی لیکن ویکن کو چھوڑو اور میری بات پر غور کرو، کیونکہ اگر چاہنے والے زندگی سے چلے جائیں تو سوائے پچھتاوے کو کچھ نہیں رہتے۔ اپنی بہن کی خوشی کی خاطر ایک بار اس کے بارے میں دل سے سوچنا۔ وہ محبت سے بڑی لڑکی ہے، اس کی محبت کو ٹھکراؤ گے تو آئندہ محبت تمہیں ٹھکرا دے گی۔ عفاف یہ بول کر وہاں سے چلے گی جبکہ وہ سوچ میں بڑھ گیا تھا۔ عدنان اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب کلثوم بیگم کے کمرے سے نکلتی غوثیہ سے ٹکرا گیا۔ غوثیہ کا سر عدنان کے سینے سے ٹکرایا تو اسے لگا جیسے کہ پتھر سے سر ٹکرا گیا ہے۔ یا اللہ، غوثیہ کے منہ سے بے ساتھ نکل۔ عدنان نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر کے اسے بر وقت سنبھالا تھا۔ غوثیہ نے سر اٹھا کے دیکھا تو عدنان تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ غوثیہ جلدی سے پیچھے ہوئی، آئی ایم سوری یہ بول کر وہ وہاں سے جانے لگی جب عدنان اس کا دایاں بازو پکڑا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں لا کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آدھی دروازہ کھولی، مجھے جانا ہے۔ سوری بول تو دیا ہے میں نے، غوثیہ گھبراتے ہوئے بولی کیونکہ عدنان اس کے چہرے کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ایفی آپی کو کہا ہے تم نے؟ اس کی بابا غوثیہ نے نہ سمجھی سے دیکھا، کس بارے میں؟ ایفی آپی کو اپنی سو کال محبت کے بارے میں بتا کر تم کیا سمجھتے کہ تم مجھے حاصل کر لو گی؟ عدنان نے سادہ انداز میں پوچھا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ غوثیہ بھی اس کے انداز میں جواب دے کر وہاں سے جانے لگی جب عدنان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز آدھی، غوثیہ کا لہجہ بھاری ہو گیا تھا لیکن وہ پلٹی نہیں کہ اب وہ اس کے سامنے رو کر خود مزید شرمندہ نہیں کر سکتی تھی۔ عدنان نے اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنے مقابل کیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی کیونکہ آنسو گال پر بہہ کر بے مول ہونے کو تیار تھے۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے، تم مجبور کر مجھے ہو سے محبت کرنے کے لیے۔ سامنے ہوں تمہارے ہر حربہ آزما لو۔ اگر تم جیت گئے تو عدنان گدیزی عمر بھر تمہاری غلامی کرے گا اور اگر میں جیت گیا تو تم زندگی بھر اپنا یہ چہرہ مجھے نہیں دکھاؤ گی۔ عدنان کے الفاظ پر غوثیہ نے آنکھیں کھولی۔ محبت میں زور ہوتا ہے، زبردستی نہیں، اور ویسے بھی مجھے کوئی حربہ نہیں آزمانا کیونکہ میں جان چکی ہوں آپ کی نفرت کی حقدار شاید صرف میری ہی ذات ہے۔ تو پھر جن سے نفرت کی جائے ان کو ہر حال میں ہرایا جاتا ہے جیسے آپ مجھے ہرا دیتے ہیں۔ بلا مقابلہ آپ کو سکون ملتا ہے نا مجھے تکلیف میں دے کر، تو خوش ہو جائیے، میں زندگی بھر اس دل کی تکلیف میں مبتلا رہوں گی کیونکہ آپ کی محبت میری جیسی لڑکی کے نصیب میں کہاں۔ وعدہ کرتی ہوں آپ سے، اب میری وجہ سے آپ کی زندگی متاثر نہیں ہوگی۔ غوثیہ کا دکھ سے سوا تھا۔
وہ مسلسل اپنے بازو کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے بولتی، جبکہ مقابل کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی گئی تھی۔ لیکن اس گھر میں جو ہمارے رشتے کی کھچڑی پکڑی ہے اس کو کون ختم کرے گا؟ ادیان اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے نزدیک کر کے بولا۔ غالشاہ نے حیرانگی سے دیکھا جو چند انچ کی دوری پر اس کے دل کو بے قرار کر رہا تھا۔ میں انکار کر دوں گی۔ غالشاہ کا مضبوط لہجہ ادیان کو غصہ دلا گیا تھا۔ انہیں غالشاہ کا بازو اس کی کمر کے ساتھ لگایا، اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا، آج سے تم ادیان گردیزی کے نام لکھتی گئی ہو، یہ بات ذہن نشین کر لو، اور ہاں یہ مت سمجھنا کہ تمہاری محبت جیت گئی، اب سے تم میری ضد ہو جس سے ہر حال میں پورا کروں گا۔ ادیان اس کے بائیں کان میں سرد انداز میں بول رہا تھا، جبکہ غالشاہ اس کی غربت پر اپنی دھڑکنوں کے شور کو بلند ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ سفید چہرہ غصے اور حیا کے ملے جلے تاثر سے شروع ہو گیا تھا۔ ادیان نے چہرہ اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ آنسو چہرے پر لکیروں کی صورت میں جم کر رہ گئے تھے، بھیگی پلکیں لرز رہی تھی، رنگن میں سرخی اور جسم کے لرزش مقابل کے چہرے پر ایک ہلکا سا تبسم بکھیر گئی تھی جو ایک سیکنڈ سے پہلے وہ لبوں کو آپس میں پیوست کر کے روک گیا تھا۔ یہ وار تو سیدھا دل پر لگا ہے، ادیان نے سوچا اور اس کا سرخ ہوتا بازو چھوڑ دیا۔ غالشاہ ادیان کو دیکھے بغیر اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اس بار ادیان نے مسکرا کر اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ ایفی آپ ہی ٹھیک کہتی ہے، محبت تو دلوں میں موجود ہوتی ہے، بس پہچانے میں وقت لگ جاتا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ یہ محبت ہے یا نہیں، لیکن اب اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادیان ہوش سے بڑبڑایا اور اپنے کمرے میں موجود واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ غالشاہ سے رفاف کے کمرے میں تھی جہاں حائم سویا ہوا تھا اور آنش اپنی باربی ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ غالشاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر آنش مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، حالہ ادھر آئیے میں آپ کو اپنے کھلونے دکھاؤں۔ غالشاہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ سے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ مسکراہٹ ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ غالشاہ کے لب تو مسکرا رہے تھے لیکن دل کہیں رو رہا تھا ادیان کی باتوں پر۔ اے محبت، کاش تم انسان کو لا حاصل کے پیچھے نہ جانے دیتی۔ ماضی 2 دن بخار میں مبتلا رہ کے اب وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ ادیان ان 2 دن میں پل پل کی اذیت سہ رہا تھا، ایک تو عفاف کو بیمار دیکھ کر، دوسرا اس کی بے روحی کو دیکھ کر جیسے سمجھ سے وہ قاصر تھا۔ عفاف کمرے میں رات کی نماز پڑھی تھی جب اذہان کمرے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، آنسو اس کے آگے بہا کر وہ اپنا غبار نکال رہی تھی، جبکہ اذہان بیڈ پر بیٹھا اسے پلکیں جھپکے بغیر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اذہان کا آنا محسوس ہی نہیں کر سکی۔ شاید اللہ اور بندے کا رابطہ ہی ایسا ہوتا کہ انسان کسی دوسرے کی موجودگی کو آس پاس محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مانگو ایسے کہ وہ تمہارا ہی ہے، کیونکہ وہ دیتا بھی ایسے ہے کہ وہ تمہارا ہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک سجدہ کر کے اٹھی اور بیڈ پر بیٹھے اذہان کو دیکھ کر ٹھٹکی، تم یہاں؟ اس سے حیرت وہ جائے نماز کو اپنے کمرے کی الماری میں رکھتے ہوئے بولی، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ اذہان نے بنا تمہید کے بعد کا آغاز کیا۔ میں تمہیں نظر انداز کیوں کروں گی؟ عفاف نے سنجیدگی سے پوچھا، تم میری طرف دیکھتی ہی نہیں ہو، نہ کوئی بات کرتی ہو، اگر کچھ پوچھ لو تو ہوں ہاں میں جواب دیتی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو تم مجھے کوئی بھی سزا دے لو، لیکن یوں خاموش رہ کے میری روح کو اذیت مت دو۔ اذہان، تم صرف میرے کزن ہو اور میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں، اور رہی بات نظر انداز کرنے کی تو نظر انداز وہاں کیا جاتا ہے جہاں نظر میں رکھا جاتا ہے۔ اب تم جا سکتے ہو، آندھا میرے کمرے میں بغیر اجازت کے مت آنا، کیونکہ اب ہم بچے نہیں ہیں۔ عفاف کی سرد آواز سے زیادہ اذہان کو اس کا لہجہ برف لگ رہا تھا۔ ایفی پلیز کوئی بات ہوئی ہے کہ مجھے بتاؤ۔ تم اذہان گردیزی، کیا تم چاہتے ہو اس وقت تمہیں میرے کمرے میں دیکھا گھر کا کوئی فرد میرے کردار پر انگلی اٹھائے؟ عفاف نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایفی کیا بولی؟ اذہان کو دکھ ہوا تو اس کے لفظوں سے زیادہ لہجے پر، پلیز جاؤ یہاں سے، آئی ایم سوری تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے۔ اذہان یہ بول کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا، پلیز مجھے نظر انداز کر خود کو اذیت مت دو، تمہاری آنکھیں تمہارے لہجے سے خوف کھا رہی ہیں ایفی، کہ کہیں یہ لہجہ انہیں رونے پر مجبور نہ کر دے۔ عفاف خاموشی سے رخ بدل گئی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے رکے آنسو پھر سے آنکھوں کو دھندلا کر گئے تھے۔ اذہان نے تاثر سے اس کی پشت کو دیکھا اور کمرے سے چلا گیا، ان آنسو کو میری قسمت کا حصہ بنا دیا گیا ہے، میں تو تمہیں خدا سے مانگتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں عزیز، کہیں خدا ایک نامحرم کی محبت مانگنے سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔
میں چاہتی ہوں مجھے موت آ گئی، کیونکہ محبت کی میم اور محرم کے میم میں مجھے صرف موت کا میم ہی اس سب سے بچا سکتا ہے۔ عفاف روتے ہوئے خود سے بولی اور وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ محبت سچی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ لا حاصل ہو، ہاں مگر لا حاصل محبت ضرور سچی ہوتی ہے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد عفاف اپنے کمرے میں آئی تو عادیان اس کے پیچھے کمرے میں آیا اور اس سے کلثوم بیگم کے بلاوے کے بارے میں بتا کر چلا گیا۔ تو وہ وقت آ گیا جب اسے اپنی ماں کے لیے اپنی محبت ثابت کرنی تھی۔ وہ تلخی سے سوچتے ہوئے کلثوم بیگم کے بلاوے پر نیچے ان کے کمرے میں، جہاں صباحت نصرت بیگم پہلے سے ہی براجمان تھی۔ دادی آپ نے بلایا؟ عفاف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ہاں ادھر آؤ میرے پاس۔ کلثوم بیگم نے اپنے پاس اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو عفاف ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ایفی بیٹا، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور تم جانتی ہو نا کہ تمہیں دیکھے بغیر تو میرا دن ہی نہیں چڑھتا۔ کلثوم بیگم نے تمہید باندھی۔ عفاف اپنے اندر کی وحشت کو کم کرنے کی کوشش میں مسکرائی اور بولی، جانتی ہو دادی، ویسے بھی میری صبح آپ کے بغیر کب ہوتی ہے؟ عفاف بیٹا، میں تمہیں اس سے دور نہیں کر سکتی، تم میرے مرحوم بچے کی اہلی نشانی ہو، اس لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ عفاف نے شدت سے اس وقت دعا کی تھی کہ وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو۔ کیسا فیصلہ دادی؟ زبان لڑکھڑائی تھی، دل کی حالت غیر ہو رہی تھی، درد کی نکاشوں میں مردم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بیٹا، ہم سب چاہتے ہیں تمہاری شادی اس گھر کے بڑے بیٹے ایان سے ہو جائے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو گویا اس کے بدترین خیالات نے عملی شکل اختیار کر کے محبت کی کلی کو کھلنے سے پہلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ عفاف نے ایک نظر نصرت بیگم کو دیکھا جو کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھی تھی۔ عفاف کے دیکھنے پر نظر چرا گئی، جبکہ صباح بیگم نے امید بڑی نظر سے عفاف کو دیکھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اگر آپ سب کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عفاف یہ بول کر جلدی سے وہاں سے اڑ کر کمرے سے باہر نکلی، جہاں اذہان شاہ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ سوات بیگم کو اپنے باپ کا پیغام دینے آیا تھا، لیکن کلثوم بیگم اور عفاف کی آوازوں پر دروازے پہ ہی کھڑا ہو گیا۔ عفاف اسے نظریں چرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے گئی تھی، جبکہ اذہان کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ بھی جلد سے عفاف کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عفاف جو کمرے کے دروازے کو بند کرنے لگی تھی، اذہان نے اس کی کارروائی دروازہ اندر کی طرف دھکیل کر ناکام بنا دی۔ عفاف لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ اذہان نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اس کی جانب بڑھا جو آہستہ سے پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ قدموں کو زنجیر تھا پڑی جب عفاف نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 4 قدم کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ ایک کی آنکھ میں شکوہ تھا، شکایت تھی، دکھ تھا، تکلیف تھی، جبکہ مقابل کی آنکھوں میں صرف ویرانی تھی۔ تم نے بھائی سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ تم جانتی تھی نا کہ میں محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتے ہو، تم سے پھر کیوں بھائی کو ہمارے درمیان لا رہی ہو؟ ابھی جا کر سب کو منع کرو، کیونکہ تم صرف اذہان گدیزی کی ہو۔ اذہان کی پوری آنکھیں خطرناک تصویر ہو چکی تھی، شاید ضرب کے آڑی مراحل تھے۔ عفاف نے جواب میں لب سی لیے اور اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اذہان نے غصے سے اسے دیکھا اور 4 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس تک پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو موڑ اس کی کمر کے ساتھ لگا کر اسے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی پیشانی اذہان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ تم ہار سوت انکار کرو گی عفاف گدیزی، ورنہ میں تمہیں کسی بھی طرح حاصل کر کے رہوں گا۔ اذہان نے جھکا اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عفاف نے شکوہ کے نظروں سے اسے دیکھا، تو تم اپنی محبت کو اب سرعام رسوا کرو گے، اس کی بابا اذہان کی گرفت جلی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں اپنی محبت کو رسوا کروں گا؟ اذہان کے لہجے میں بےیقینی سے زیادہ دکھ تھا۔ اس کی بابا عفاف نے نظر چڑھائی، اس سے رخ موڑ کی۔ جن جذبوں کا اظہار آج تک میں نے اسے نہیں کہا، وہ تمہیں سرعام رسوا کیسے سونپ دیں گے؟ ایفی دیکھو، مجھے سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ میں ہر مسئلہ حل کر لوں گا، لیکن پلیز مجھے سمجھو، میں تمہیں اور بھائی کو ایک ساتھ سوچ بھی نہیں سکتا، پلیز انکار کر دو۔ اذہان کا لہجہ التجا لیے ہوئے تھا، جبکہ عفاف اس کی یوں ٹوٹتے دیکھا خود بھی بکھر رہی تھی۔ پلیز اذہان جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ عفاف کے آنسو اس کے لہجے کو بھی تھر کر کے تھی۔ ایفی ادھر دیکھو، میں مر جاؤں گا یار، پلیز سمجھو اس بات کو، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور ویسے بھی کیا میں نے تم سے کبھی کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یا تم سے شادی کروں گی؟ یہ صرف تمہاری خود ساختہ تصورات تھے، اب جب وہ حقیقت میں ناممکن ہے تو سمجھو اس بات کو۔ ویسے بھی مجھے امید ہے جب تمہاری شادی ہو جائے گی تم بھول جاؤ گے اپنی اس نادان محبت کو۔ میری محبت نادان ہے یا نہیں، اب اس بات کا فیصلہ بھائی کریں گے۔ میں ان سے بات کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے۔ اذہان کی تکلیف آخری حدود پر تھی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے عزیز، تم میری محبت کا واسطہ ہے۔ عفاف کے منہ سے اعتراف ہوا تو وہ بھی کس وقت جب وہ سب کچھ کھو رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر کیوں کر رہی ہو ایسے؟ ایفی پلیز نہیں کرو، اگر تمہیں کسی کی ناراضگی کا ڈر ہے تو میں سب کو منا لوں گا،
کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا اذہان۔ عفاف نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا دائیں ہاتھ رکھا تھا۔ اذہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور زور سے آنکھیں بند کر گیا، لیکن دائیں آنکھ سے آنسو پھر بھی اس کے ہاتھ کی پشت پر گرا تھا۔ عفاف تڑپ اٹھی اس کے آنسو دیکھا۔ میں واقعی مر جاؤں گی، پھر مجھ سے میری سانسیں مت چھینو، تمہیں ان کے ساتھ نہیں دیکھ سکوں گا، تمہیں نہیں برداشت ہوگا مجھ سے تمہیں ان کے قریب دیکھ کر، میری دھڑکنیں صرف تمہارا نام پکار رہی ہیں۔ اذہان بے بسی سے روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا، کیونکہ عفاف کے پاس اسے تسلی دینے کے الفاظ بھی نہیں تھے۔ وہ غم تو دونوں کا ایک ہی تھا، درد کی حدود بھی گویا ضبط ہار گیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھ کر اس کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، کیونکہ آنسو تو اس کی آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ میں نہیں بھول سکتا تمہیں، اسے دعا کرو کہ میرا دل مردہ ہو جائے، جس پر سے تمہارا نام ہے، یہ تمہارے دل کو تسخیر کرنے کے بعد ہی حالی ہے، دعا کرنا کہ یہ بھی مر جائے۔ اذہان اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر اپنے لیے زندہ لاش ہونے کی التجا کر رہا تھا۔ عفاف نے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ اس کی پوچھ پر اپنے لرزتے لب رکھ دیے، گویا زخموں کا مداوا کرنے کی ایک حقیر سی کوشش کی گئی تھی۔ اذہان کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، محبت کر لوں گی ان سے۔ محبت سے محرم تک کا سفر مشکل ہوتا ہے، لیکن محرم سے محبت کا سفر آسان ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ محبت نہ صحیح لیکن ان کی وفادار ضرور رہوں، شاید اسی وفاداری کے چلتے ان سے محبت ہو جائے۔ عفاف کی بات پر اذہان نے اپنا چہرہ پیچھے کیا اور بولا، وقت حاصل ہے، یہ ہجر لا حاصل تو تھی یہ قربتیں، تمہاری مسکراہٹ سے تو زندہ تھا۔ اذہان یہ بول کر وہاں سے اٹھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر ایک آخری بار دے کر وہاں سے چلا گیا۔ عفاف گھٹنوں میں سر دے کر زار و قطار رو دی تھی۔ حال عفاف نیچے آئے تو ہاشم کو لاؤنج میں کلثوم بیگم کے پاس بیٹھے دیکھا۔ اسے اپنا یہ 24 سالہ کزن بچپن سے ہی ناپسند تھا۔ کلثوم کیونکہ ایک تو نالائق تھا، دوسرا آوارہ گرد، تیسرا حد سے زیادہ بگڑا ہوا، لیکن مربوطاً اسے سلام کرنا پڑتا تھا۔ السلام علیکم ہاشم، کیسے ہو تم؟ عفاف صوفے کے ساتھ کھڑی ہو کر مسکرا کر بولی۔ ہاشم جو کلثوم بیگم سے بات کر رہا تھا مسکرا کر عفاف کو دیکھا، اس کی مسکراہٹ عجیب تھی۔ عفاف کو کم از کم ایسا ہی لگا۔ وعلیکم السلام عفی آپی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سب انکل کیسے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے کافی کمزور لگی۔ ہاشم اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں چائے لاتی ہوں تمہاری۔ عفاف یہ بول کر جلدی سے کچن میں چل گئی، کیونکہ اسے ہاشم کی آنکھوں کا تاثر عجیب لگا تھا۔ ہاشم بار بار کچن کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بھی عفاف گئی تھی۔ نانی مجھے بھوک بھی بہت لگی ہے، تو میں ذرا عفی آپی کو چائے کے ساتھ کچھ بنانے کا بول کر آتا ہوں۔ ہاشم یہ بول کر کچن کی طرف چل گیا، جو کہ عفاف چائے بنا رہی تھی۔ عفاف کی اس کی جانب پوچھ تھی، وہ اپنے دھیان میں چائے بنا رہی تھی۔ جب ہاشم دبے قدموں سے اس تک پہنچا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، چائے کب تک بنے گی؟ عفاف جو کپ میں ڈال دی، اس کی آواز اتنے قریب سے سن کر ڈر گئی، اس کے ہاتھ سے چائے چھلک کر دوسرے ہاتھ پر گر گئی۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ تم یہاں کیا کر؟ عفاف پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ سے ملنے آیا تھا، نانی کی وجہ سے صحیح سے ملاقات نہیں ہو سکی اس لیے۔ ہاشم حباست سے اپنی دائیں آنکھ دبا کر بولا۔ عفاف کو شدت سے گھر پر کلثوم بیگم کے ساتھ اکیلا ہونے کا احساس ہوا۔ صباحت اور نصرت بیگم محلے میں کسی کے گھر گئی تھی، عارفہ بیگم غازیہ کے ساتھ بازار گئی تھی، حائم اور آنس اسکول تھے، اور عدنان صبح ہی حائم اور آنس کو اسکول چھوڑ کر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے سوچا آپ اکیلے کیا کیا کریں گی، میں آپ کے نازک ہاتھوں کو کچھ آرام دے آؤں۔ یہ بول کر ہاشم عفاف کے ہاتھ تھام لے چاہے تو عفاف جلدی سے پیچھے ہٹی اور بنا تاخیر کے کچن سے باہر جانے لگی، کیونکہ اسے ہاشم کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچن سے باہر جاتی، ہاشم نے اس کا ایک بازو پکڑ اپنی طرف کھینچا، دوسرا ہاتھ اس کی چیخ مارنے سے پہلے اس کے منہ پر رکھا۔ عفاف کی ڈر سے آنکھیں پھیل گئی، اس نے شدت سے اس کے آنے کی دعا کی تھی، کسی کے آنے کی دعا کی تھی۔ جانتی ہو کتنی حسین ہے تم، پاگل کر رکھا ہے تم نے مجھے، کب سے اس موقع کی تلاش میں تھا۔ جب آج اماں نے بتایا کہ تم گھر پر اکیلی ہو تو رہا ہی نہیں کیا، سوچا کچھ پل تم سے ادھار لے لیے جائیں۔ ہاشم بولتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر رہا تھا، جبکہ عفاف مسلسل نفی میں سانس ہلا رہی تھی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو شیلف پر پڑا شیشے کا گلاس نیچے گر گیا۔ ہاشم نے اسے گھوڑا اور دوسرا ہاتھ کو بھی کمر کے ساتھ باندھ کر اس پر جھکنے لگا، جب کسی نے اسے کالر سے پکڑا اور کھینچ کر عفاف سے دور کر کے ایک مکہ اس کے بائیں جبڑے پر سیدھ کیا۔ عفاف لڑکھڑا کر پیچھے گئی، سامنے اذہان کو دیکھا، اس نے شکر ادا کیا تھا۔ اذہان جو کل شام سے خود کو گھر والوں سے ملنے کے لیے دماغی طور پر تیار کرا تھا، آج دوپہر ہمت کر کے گھر میں داخل ہوا۔ اسے گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔
لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا۔ کلثوم بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی دوائی کھانی تھی۔ اذہان 2 منٹ رک کر واپس جانے لگا۔ جب اسے کچن سے کچھ گرنے کی آواز آئی، آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ کچن تک آیا تو سامنے کا منظر دیکھا اس کا خون کھول گیا۔ وہ ہاشم کو مارا تھا جبکہ عفاف مسلسل رو رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے میری عفی کو چھونے کی بھی؟ اذہان کی لپا عفاف کام کر رہ گئی تھی جبکہ ہاشم کو مار مار کر اس نے نڈھال کر دیا تھا۔ اذہان کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو میرے بچے کو۔ عارفہ بیگم ابھی بازار سے آئی تھی۔ اذہان کی آواز ان کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن کچن کا منظر دیکھ کر وہ بے ساہت آگے بڑھی اور اذہان کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود ہاشم کے پاس بیٹھ کی غاسیہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں سماحت اور نصرت بھی آ گئی۔ عفاف بھاگ کر نصرت بیگم کے گلے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ ثابت صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اذہان کا باس نہیں چاہ رہا تھا کہ ہاشم کو قتل کر دیتا۔ نصرت بیگم عفاف کو لے کر باہر لاؤنج میں آ گئی، باقی سب اس کے پیچھے سے۔ اذہان نے غصے سے ہاشم کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر جگہ جگہ سوجن ہو رہی تھی اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ سب ابھی خاموشی سے جب حامد گردیزی کی آواز نے سب کو متوجہ کیا۔ تمہاری ہمت کیسے میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ حامد صاحب تو اذہان کو اپنے گھر میں دیکھ کر ہی وہ غصے میں آ گئے تھے۔ باقی سب ان کے طرف متوجہ تھے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو لینے آیا ہوں، اذہان اس پار چہرے سے جواب دیا۔ اس کی بار بار لاؤنج میں موجود جیسے ہر شخص پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، جبکہ عفاف نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ احمد صاحب اس کے مقابلہ اور ایک شیر اور ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر مارا۔ میری بیٹی اور پوتے پوت پر تم جیسے گھٹیا شخص کا سایہ برداشت نہ کر اور تم انہیں ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ نکلو جہاں سے، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ اذہان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ مجھے آپ کو اپنی شکل دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہے ابو، آپ میری بیوی بچوں کو بس میرے ساتھ جانے دیں۔ اذہان کا جواب ان کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے، عارفہ بیگم کی آواز لاؤنج میں گونجی، ارے دیکھو اس منحوس لڑکی کو، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی کروا کر کیسے آرام سے بیٹھی ہے۔ ان کی بات اذہان کے ماتھے پر لاتعداد شکنوں کا جال بنا اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کو بلند ہونے سے روک نہ سکا۔ بس وہ میری بیوی کے خلاف میں ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، اور میری بیوی پر انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنی اولاد پر بھی توجہ دے جو آج گھٹیا پن کی ساری حدیں پار کر گیا ہے۔ اذہان کی بات پر ہاشم جلدی سے معصومیت کا لبادہ اوڑھتے ہوئے عارفہ بیگم کے سامنے آنسو بہانے لگا۔ امی میں تو کچن سے پانی پینے گیا تھا، جیسے ہی پانی پینے لگا علی آپی نے مجھے پیچھے سے گلے لگا لیا اور مجھ سے بولی کہ بند کرو اپنی بکواس ہاشم، میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اذہان اس کی طرف غصے سے بڑھا تھا جب احمد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عفاف پر تو گویا مرد کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، وہ کیسے یہ دفاع کر پائے گی اپنے کردار کا۔ نصرت اس بہادر شاہ کی کیفیت میں ہاشم کو دیکھا، جبکہ عارفہ بیگم نے حقارت سے عفاف کو دیکھا۔ ارے میاں ہیرو گیری تم ڈرامے میں کرنا، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ ارے اس کی عمر دیکھو، اپنے بے لگام بیوی کی دکھو، مر ہی ہوگی کسی مرد کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ تمہاری بیوی تو ہے ہی بد کردار، ہر روز تو تمہارے بھائی کے سامنے گھومنے نکلی ہوتی ہے اور پتہ نہیں دونوں کیا گل کھلا کر واپس آتے ہیں۔ عارفہ بیگم اپنے اندر کا ذہن نکال رہی تھی، جبکہ عفاف کو اپنے دل کی دھڑکن ساکت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ شدت سے آج اس نے موت کی دعا مانگی تھی، جبکہ عدنان جو حائم اور آنش کو اسکول سے واپس لے کر آیا تھا، عارفہ بیگم کے الزام پر غصے میں آ گیا۔ معاف کیجیے گا پھوپھو، لیکن میری بہن کے کردار کی گواہی ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد آپ کو نہیں دے گا، اور میری بہن کے خلاف بولنے والی آپ ہوتی کون ہیں؟ لو جی، ایک کام تھا جو دوسرا بھی آ گیا۔ حائم اور آنش تو اپنی ماں کو دیکھے جو مسلسل رو رہی تھی۔ لو جی، ایک کام تھا جو دوسرا بھی آ گیا۔ بھئی یہ بہن بہن کے راگ نہ الاپو تم، جیسے میں جانتی نہیں ہوں کل شام تم دونوں گھر میں سے کسی کو بغیر بتائے باہر گئے تھے یا نہیں۔ عارفہ بیگم کی بابا عدنان چپ ہو گیا، جبکہ اذہان نے عارفہ بیگم کو گھورا۔ اگر وہ سچ بتا دیتا تو گھر احمد صاحب کا اعتبار اٹھ جاتا۔ عفاف پر سے کہ وہ بغیر بتائے اذہان سے ملتی ہے، اور اگر نہ بتاتا تو اپنی بیوی کے کردار پر باتیں سنتا۔ دونوں کل شام میرے گھر آئے تھے کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے ملنا تھا، اس لیے میں نے عفاف کو مجبور کیا تھا مجھ سے ملنے کے لیے۔ اور یہی بات عادی کے ساتھ باہر جانے کی تو بھائی ہے، وہ اس کا 1000 دفعہ جا سکتی ہے، اس کے باپ اور شوہر کوئی اعتراض نہیں، تو آپ تو کسی گنتی میں ہی نہیں۔ اذہان کی بات پر احمد صاحب نے ایک نظر عفاف کو دیکھا جو چونکہ سر کو مزید جھکا گئی تھی، اور پھر اذہان کو
جو سورہ آنکھوں سے ہاشم کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ عارفہ، میں نہیں چاہتا کہ اس کیب میں مزید بدمزگی ہو، اس لیے بہتر ہے تم ہاشم اور غاشیہ کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور رہی میری بیٹی کی بات، مجھے اس کے کردار پر یقین ہے۔ وہ حامد گردیزی کی بیٹی اور احمد گردیزی کی بہو ہے، اس سے اپنے کردار کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ احمد صاحب یہ بول کر عفاف کی طرف بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، گویا شفقت کا احساس دلایا گیا تھا۔ بڑے ابو، میں نے کچھ نہیں کیا، ہاشم جھوٹ بول رہا ہے۔ عفاف روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جب اس کے سر میں درد کی ایک لہر اٹھی، وہ اپنا سر تھامتے ہوئے نصرت بیگم کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ ابھی سب گھر والوں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اذہان نے آگے بڑھ کر اس کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ ہوش و حواس میں کہاں تھی۔ اس کے نبض چیک کی تو وہ بہت ہی آہستہ چل رہی تھی۔ اذہان نے بنا کسی کی طرف دیکھے اسے گود میں اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو یاد رکھیے گا، میں آپ کی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ جاتے ہوئے وہ عارفہ بیگم کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ آنش اور حائم دونوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ غاشیہ ان کی طرف بڑھنے لگی تو عدیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹایا تھا۔ دور ہو دونوں بچوں کو لے کر وہ عفاف کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ احمد صاحب نصرت اور صباحت کے ساتھ اذہان کے پیچھے گئے تھے۔ ہاشم موقع دے کر وہاں سے باہر ہی جانب چلا گیا تھا، جبکہ عارفہ بیگم سکتے میں بیٹھی تھی، کیونکہ زندگی میں پہلی دفعہ احمد صاحب نے انہیں گھر سے جانے کا کہا تھا۔ غاشیہ روتے ہوئے لاؤنج سے کچن میں چلی گئی تھی۔ حائم اور آنش دونوں رو رہے تھے۔ عدیان انہیں چپ کروا کر ہلکان ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت عفاف کے پاس جانے کی ضد کر رہے تھے۔ آنش، حائم، دیکھو ماما ابھی آ جاتی ہیں۔ عدیان نے نرمی سے دونوں کو گود میں بٹھا کر پچکارنے کی کوشش کی، نہیں، مجھے ماما پاس ہی جانا ہے۔ حائم ضد کر کے گود سے اتر گیا۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت صرف آنسو تھے۔ حائم، پاپا لے کر گئے ہیں ماما، اب دیکھنا ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی اور پہلے کی طرح اسمائل بھی کریں گی۔ آنش نے گود سے اتر کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ حائم اس حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ عدیان مسکرایا تھا، کیونکہ عفاف اس دن اذہان کے گھر سے واپسی پر اسے سب بتا چکی تھی۔ پاپا کہاں؟ میں نے تو نہیں دیکھے۔ ویسے بھی ماما کہتی ہے کہ وہ اتنی دور چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ حائم اپنی کالی آنکھوں کو مزید چھوٹا کرتے ہوئے آنش کو گھورنے لگا۔ آنش نے میرے سر پر ہاتھ مارا، میں نے ماما سے پرامس کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ آنش کی اس حرکت پر عدیان بھی مسکرا دیا تھا۔ حائم نے منہ کھولے عدیان کو دیکھا، میرے پاپا واپس آ گئے عادی چاچو۔ حائم کی خوشی اور حیرانگی سے بھرپور آواز کمرے میں گونجی۔ عدیان نے اپنا سر اسپا میں ہلایا تو وہ بھاگتے ہوئے عادی کے گلے لگ گیا۔ آنش بھی عدیان کے پاس بلانے کے اشارے پر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ حائم بائیں جبکہ آنش دائیں طرف بیٹھی تھی۔ ہم نے انہیں بہت مس کیا عادی چاچو، اب وہ کبھی واپس نہیں جائیں گے نا؟ اور میں حائم کے کلاس والوں کو بھی بتاؤں گا کہ میرے پاپا واپس آ کے ضرور چاچو کی جان، لیکن ابھی یونیفارم بدلو اور اچھے بچوں کی طرح نیچے آؤ، پھر ہم تینوں مل کر پیزا کھائیں گے۔ عدیان کی بات پر دونوں ہوش ہوتے ہوئے کمرے سے باہر کر نیچے کی طرف گئے تھے، کیونکہ آنش کے کپڑے نصرت جبکہ حائم کے عدیان کے کمرے میں تھے۔ بچے کتنی جلدی نکل جاتے ہیں نا، کاش میرا دل بھی بچا ہوتا تو آج میں بھی سنبھل جاتا، عدیان نے سوچا اور تلخی سے مسکرا کر جیسے ہی پلٹا، غاشیہ کو دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کرے؟ تمہاری ماں نے کوئی کسر چھوڑی جو اب تم پوری کرنے آ گئے ہو؟ عدیان نے غصے سے غاشیہ کے جھکے سر کو دیکھا، بولا، میں اپنا سامان لینے آئی تھی، ہم لوگ واپس جا رہے ہیں نا اس لیے۔ غاشیہ نے سر جھکا کر اسے بتایا، جیسے کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہو۔ عدیان نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے قریب آیا، اگر میری آپی کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا تمہاری ماں سے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ عدیان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ غاشیہ نم آنکھوں سے اپنا قصور ہی تلاش کرتی رہ گئی۔ اذہان عفاف کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اس وقت وہ ICU میں تھی اور اذہان کا رواں اس کے لیے دعاگو تھا۔ وہ باہر بینچ پر بیٹھا تھا، آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ ابھی اسے ICU میں تھوڑا ہی وقت گزرا تھا جب احمد صاحب، صباحت اور نصرت بیگم کے ساتھ وہاں آئے۔ عدیان کو اس نے ہاسپٹل کا نام میسج کر دیا تھا اور بچوں کو تنہا چھوڑنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ احمد صاحب اذہان کی گاڑی کا پیچھا کرتے اس تک پہنچے تھے اور ریسیپشن سے معلومات حاصل کر کے وہ سیدھے اذہان کے پاس پہنچے تھے۔ صباحت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے جھٹک دیا، گویا ناراضگی کا اظہار تھا۔ نصرت بیگم نے نم آنکھوں سے ICU کے دروازے کو دیکھا تھا۔ ایک دوسرے کو تسلی دینے کے الفاظ کسی کے پاس نہیں تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر ICU سے باہر آیا۔ مسٹر اذہان، ڈاکٹر اذہان، جو سر جھکے دونوں ہاتھوں سے تھام کر زمین کو گھورا تھا، اپنے نام کی آواز پر ڈاکٹر کی جانب دیکھا اور جلدی سے ڈاکٹر تک پہنچا۔ ڈاکٹر، میری وائف کہتی ہے، لہجے میں بے چینی اور پریشانی واضح تھی کہ مسٹر اذہان، پریشانی کی کوئی بات نہیں،
مین ٹیچر وہ کافی ڈسٹرب ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی ہیں، اور بی پی بھی کافی حد تک شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی پلس بھی سلو ہو گئی تھی۔ 15 منٹ پہلے ہی انہیں ہوش آیا اور ہم نے انہیں کچھ ڈرپس اور انجیکشن لگائے ہیں، انشاءاللہ رات تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں جواب دیا۔ ڈاکٹر کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اذہان کے بچانے پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ انہیں تھوڑی دیر تک روم میں شفٹ کیا جائے گا، تب آپ مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر یہ بول کر وہاں سے چلا گیا۔ تھینکس ڈاکٹر۔ اذہان آج دن میں پہلی بار مسکرایا تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اذہان سے بات کرنے کی۔ وہ بالکل ٹھیک، آپ لوگ گھر جا سکتے، شام کو چھوڑ آؤں گا سے کہا۔ اذہان کسی سے بھی نظر ملائے بغیر بولا، اتنے ناراض ہو مجھ سے، میرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ صباحت بیگم کے لہجے کی نرمی اذہان کو ایک پل میں موم کر گئی تھی۔ بھلا ماں کے آنسو کون سا بیٹا برداشت کر سکتا ہے؟ اذہان نے ان کی طرف دیکھا، انہیں گلے لگا لیا۔ صباحت بیگم کے آنسو اذہان کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے، جبکہ اذہان کے پاس تسلی کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔ امی چپ کر جائے پلیز، تکلیف ہو رہی مجھے اس طرح آپ کو دیکھ کر۔ اذہان نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنی ماں سے ناراضگی ختم کر راضی گھر واپس آ جو صباحت بیگم کی بات پر وہ بے ساتھ پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، آپ لوگ پلیز گھر جائیے۔ اذہان رخ موڑ کے تھا، احمد صاحب نے مسکرا کر اس کی پشت کو دیکھا تھا جو بچوں کی طرح ناراض ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، احمد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میری بیوی ہے اور میرے بچوں کی ماں ہے، آپ سے زیادہ حق ہے میرا اس پر۔ اب آپ لوگ پلیز جائیے۔ اذہان اپنے باپ کو دیکھا بولا، مجھے میری بیٹی کے ساتھ پیٹا بھی چاہیے عزیز، پلیز گھر واپس آ جاؤ۔ نصرت بیگم نے اس کے بائیں رخسار پر ہاتھ رکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، جیسی امید تھی وہ مان جائے گا۔ چھوٹی امی یہ باتیں ہم گھر جا کر کریں گے، ابھی نہیں، آپ لوگ گھر جائیے، میں رات تک لے آؤں گا ایفی کو۔ تو اس بار بھی وہ بات ٹال رہا تھا۔ تینوں نے اسے بے بسی سے دیکھا، وہاں سے گھر کے لیے واپس چلے گئے۔ اذہان نے سپار چہرے سے ان تینوں کو جاتے دیکھا تھا۔ تقریباً 10 منٹ ہوئے تھے اسے روم میں شفٹ ہوئے۔ کچھ ڈرپس کی وجہ سے وہ ابھی تک یہاں تھی، وہ اب مکمل ہوش میں تھی۔ روم میں کوئی نہیں تھا، اس کا دماغ عارفہ بیگم کی باتیں سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ اذہان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سامنے لیٹی دشمن جان سوچوں میں غرق تھی، وہ تو اس کا اندر آنا محسوس ہی نہ کر سکی۔ معلوم تو اسے تب ہوا جب وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ اس نے چونک کر اذہان کو دیکھا، اس کی بری آنکھوں میں سرخی تھی، بال پیشانی پر بکھر کر رہ گئے تھے، وائٹ شرٹ کے کپ کھل کر کوہنی تک موڑا گیا تھا، انابی لب سردی سے آپس میں پیوستے۔ کیسی؟ اذہان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا جس پر نیڈیں لگی ہوئی تھی۔ زندہ ہوں، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو تلخ ہونے سے نہیں روک سکی۔ میں ڈرتا ہوں تمہیں کون سی فی، اور یہ ڈر جان لیوا ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو آہستہ سے انگوٹھے سے سلا رہا تھا۔ عفاف کی آنکھوں میں آنسو نمی بن کر چمکے تھے، لیکن تم مجھے 8 سال پہلے ہی کھو چکے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں سے نکلا تھا۔ معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ احساسات جو مجھے تمہارا مجرم بنا گئے وہ اب نہ پید ہو چکے ہیں۔ میری تم سے دوری مجھے شرمندگی کے گہرے کنویں میں دھکیل دیتی ہے، وہ اس سب کا قصوروار صرف میں ہوں۔ میں تو اتنا بد نصیب ہوں کہ آج تک اپنے بچوں کو اپنے گوشت میں لے کر انہیں محسوس نہیں کر سکا۔ آنسو گالوں سے پھسل کر فرش پر گر رہے تھے۔ اگر وہ گناہ گار تھا تو خطا کار تو وہ بھی تھی۔ اگر اس نے اسے چھوڑا تھا تو بدلے میں اس نے بھی اس کے بچوں کو اس سے دور رکھا تھا۔ پھر معافی وہ تنہا کیوں مانگ رہا تھا؟ کیونکہ وہ عفاف گردیزی کو کسی سے جھکنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی محبت نہیں تھی، اس کا عشق بن چکی تھی۔ وہ کیسے اسے خود کے سامنے ہارنے دیتا؟ عفاف نے دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑا۔ ازی ایک عرصے بعد محبت پر لہجے میں پکارا گیا تھا۔ اس پکار کو سننے کے لیے کتنا ترسا تھا وہ۔ اذہان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، نم آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی، لبوں پر مسکراہٹ، بھیگی پلکوں پر ٹھہرے آنسو موتیوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ وہ بے ہود ہو کر آگے بڑھ اپنی انگلی کے پوروں سے ان موتیوں کو چننے لگا۔ یہ دھوپ چھاؤں سا منظر واقعی جان لیوا ہے۔ وہ جھکا تھا، اس کی پیشانی پر اپنے لرز سے لب رکھ کر اسے پرسکون کر گیا تھا۔ عفاف کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، چہرے پر سرخی چھا گئی تھی، پلکیں لرزنے لگی تھی، دل کی دھڑکن نے سروں پر رقص کرنے لگی تھی۔ اذہان پیچھے ہٹا، وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے جذبوں کو بیلگام کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر اٹھ گیا تھا کیونکہ مزید وہ کوئی گستاخی کرنے سے خود کو باز رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ عفاف کی یقین کو جینا چاہتا تھا، جیتنا چاہتا تھا۔ تم آرام کو، میں ایک کال کر کے آتا ہوں۔ اذہان یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عفاف نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک طویل انتظار کے بعد آج اسے منظر قریب لگی تھی۔ ماضی سب گھر والے رات کا کھانا کھا لے جب کلثوم بیگم نے سب کو متوجہ کیا۔ مجھے سب گھر والوں کو کچھ بتانا ہے،
عفاف کے گلے میں یکدم آنسو کا گولا بنا تھا۔ وہ جانتی تھی کلثوم بیگم کیا صاحب کو بتانے جا رہی ہے۔ ذہان نے پانی کے گلاس پر گرفت مضبوط کی۔ میں نے فیصلہ کیا ایان کی شادی عفاف سے کر دیجیے۔ ایان اور عفاف دونوں اس سلسلے میں اپنی رضامندی دے چکے ہیں، اور چونکہ ایان صرف اسی ہفتے تک یہاں ہے تو میں چاہتی ہوں اسی جمعے کو دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ سب گھر والوں کے چہرے پر خوشی سے سوائے ذہان اور عفاف کے۔ ذہان کی نظر عفاف کو دیکھا جو بالکل ساکت بیٹھے سر جھکا گئی تھی۔ احمد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عفاف کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سدا ہوش ہو، اللہ تم دونوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ یہ بول کر وہ ایان سے بغل گیری ہوئے جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ خیال رکھنا ہے میری بیٹی کا ایان، وہ ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ احمد ایک بار کی طرح تنبیہ کرنا نہیں بولے تھے۔ جب وہ عفاف کے جھکے سر کو دیکھا فرما برداری سے بولا۔ کلثوم بیگم نے دونوں کو خوش رہنے کی دعا دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت اور نصرت نے بھی دونوں کو مبارکباد دی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ احمد صاحب گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے نکل گئے۔ مبارک ہو بھائی، عدیان نے مسکرا کر اپنے بڑے بھائی کو مبارکباد دی اور پھر عفاف کی طرف مڑا۔ پھر مبارک ہو بھائی، ایک فوجی کو شادی جیسی قربانی دینے کے لیے تیار کر لیا آپ نے۔ عدیان نے شرارت سے کہا۔ عفاف پر مشکل مسکرائی تھی۔ عزیز بھائی، آپ نے مبارکباد نہیں دی بھائی بھابھی کو؟ عدیان اذہان کی طرف مڑا جو سرخ آنکھوں کو زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ عدیان کی بات اس نے سر اٹھایا، اوپر مسکرا کر ایان کی طرف مڑا۔ مبارک بھائی، یہ بول کر وہ ایان کے گلے لگ گیا تھا جبکہ ایان کو اس کی مسکراہٹ نقلی محسوس ہوئی تھی۔ عزیز، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایان کی بابا عفاف نے اسے دیکھا جو بری آنکھوں کی سرخی پر چاہ کر بھی پردہ نہ ڈال سکا۔ بھائی، وہ ہلکا سا سر درد ہے، ابھی ڈسپلن لیتا ہوں آرام آ جائے گا۔ اذہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ میں آتا ہوں ایان، یہ بول کر وہاں سے چلا گیا جبکہ عدیان لاؤنج میں ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مبارک اذہان کی آواز پر عفاف نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، کم از کم بندہ خیر مبارک ہی بول دیتا ہے۔ اذہان سہمی سا مسکرایا تھا۔ عفاف نے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہے کیوں دے رہے ہو خود کو اذیت۔ خیر مبارک عفاف، یہ بول کر وہاں سے جانے لگی جب اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عفاف جلدی سے واپس مڑی۔ تم سے محبت کرنے کا خطا کار ہوں، اپنے پاک جذبوں کو تم پر لوٹانے کا سزاوار ہوں۔ اذہان سرگوشی نما آواز میں یہ بول کر اسے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ عدیان جو بظاہر ٹی وی کی طرف متوجہ تھا چونک گیا تھا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھا کہ عزیز بھائی آپ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ عدیان نے سوچا بھی اپنی ہی سوچ پر لعنت بیچ کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا جبکہ عفاف روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر منہ پر ہاتھ رکھے وہ رو رہی تھی۔ خدارا اذہان، مت کرو خود میرے لیے برباد، میں چاہ کر بھی تمہیں چاہ نہیں سکتی، مجھے معاف کر دو۔ محبت میں یہی تو برائی ہے، جب شدت احتیاط کرتی ہے تو جدائی امتحان لینے پہنچ جاتی ہے۔